بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا وهو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहले 10 आयतें हमने सुनी हैं, पहला रुकू पूरा फिनिश किया है और पहला रुकू पे बात करते हैं कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं। सूरत हामीम है और जो कि 26वें पारा का नाम है हामीम और सूरतुल अहकाफ शुरू हो रही है और शुरू हो रही है सूरत हामीम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम जो है ये हरूफ मुक़त्तात हैं, यानी कि इनका मतलब सिर्फ अल्लाह को पता है, शायद आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता हो, वल्लाहु आलम, लेकिन किसी को पता नहीं है। और इसका जो है नुक्ता खुलेगा ओबियसली क़यामत के दिन और पता चलेगा इन लफ्ज़ों का मतलब क्या है। तो ये छुपी हुई चीज़ें हैं जो कुरान में हैं, जैसे अलिफ लाम मीम हामीम, ये सब चीज़ें जो हैं इनके मतलब किसी को पता नहीं है, डिस्कनेक्टेड वर्ड्स हैं और इसको पढ़ेंगे भी हम ऐसे हामीम, इसका मतलब हमें नहीं पता। तो आगे अल्लाह फरमाते हैं तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। अल्लाह कहते हैं नाज़िल किया है ये कुरान नाज़िल किया है अल्लाह ने, जो कि गालिब है, हिकमत वाला है। मतलब है कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है और हिकमत वाला है। उसके फैसलों में हिकमत है। उसके फैसलों में हिकमत से मुराद है कि अल्लाह ताला को पता है किस वक्त कौन सा काम सर अंजाम देना है। अल्लाह को अक्सर देखते हैं कि अल्लाह ताला को लगता है कि इस वक्त का इस काम का ये वक्त मुनासिब नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला हकीम है। अल्लाह ताला को पता है कि ये वक्त मुनासिब था, तो जो जिस टाइम पर जो काम हो रहा है वो उसी काम के मुताबिक मुनासिब है, लेकिन हम इंसान समझने में कासिर हैं, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात हिकमत वाली है। फिर फरमाते हैं नहीं हमने पैदा किया आसमानों को और ज़मीन को और जो इनके दरमियान में है हक़ के साथ,
اور ایک میعاد مقرر کے لیے. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, جو کچھ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے, زمین اور آسمان, وہ بے شک حق پر ہے. مطلب ہے ان کے پیدا کرنے میں ایک وجہ ہے, بے مقصد کی تخلیق نہیں ہے. اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پیدا کیا ہے, ان کا ایک میعاد میں مقرر ہے. مطلب ہے سب کچھ تباہ ہونا ہے. انسان پیدا ہوتا ہے, زندگی جیتا ہے, اور اس کے بعد فوت ہوتا ہے, تو اس کی ایک میعاد ہے. اسی طرح دنیا کی ایک زمین کی ایک میعاد ہے, دنیا کی ایک میعاد ہے, اس سورج چاند ستاروں آسمانوں کی ایک میعاد ہے. اس میعاد تک یہ چلیں گے, اور اس کے بعد جب میعاد پوری ہو جائے گی تباہ و برباد ہو جائیں گے, یعنی کہ قیامت برپا ہو جائے گی اور دنیا کا نظام برہم ہو جائے گا. اور تو فرماتے ہیں, اور جن لوگوں نے کفر کیا جس سے جب وہ اٹھائے جاتے ہیں روگردانی کرتے فرمائیں گے, بلا تم دیکھو جن کو تم بلاتے ہو اللہ کے سوا دکھاؤ. جن لوگوں نے کفر کیا وہ جس سے ڈرائے جاتے ہیں اس سے روگردانی کرتے ہیں. اور جو لوگ کفر کرتے ہیں مطلب اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو ڈلاتے ہیں, جب وہ ڈرائے جاتے ہیں مطلب جنہیں بتایا جاتا ہے کہ ایک وقت مقرر آئے گا جس دن حساب و کتاب ہوں گے, قیامت کا دن آئے گا, تو وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں. مطلب اس کو مذاق سمجھتے ہیں, اس کو سیریسلی نہیں لیتے, ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں ایک اختتام پہ پہنچ جائیں گی. روز دیکھتے ہیں کہ انسان پیدا ہو رہے ہیں, فوت ہو رہے ہیں. یہ دنیا میں ایک مسلسل طور پہ ایک چینج ہے, اور جب کسی چیز میں کوئی چینج آتا ہے تو مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی نہیں ہے. اسی طرح اللہ کہتے ہیں کہ یہ زمین آسمان دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے, کیونکہ اس میں چینج تو روز دیکھ رہے ہیں اور اس کا ایک اینڈ مقرر ہے. لیکن جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں, یہ باتیں نہیں مانتے, قرآن کو نہیں مانتے, وہ اس میں روگردانی کرتے ہیں, مطلب اس کو نہیں مانتے. پھر فرماتے ہیں, آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں, آپ فرما دیں بلا تم دیکھو سوچو تو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو, مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا. اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور فرما رہے ہیں کہ پوچھو ان لوگوں سے جو خدا کی ذات کو جھٹلا کر دوسروں کو معبود بنا رکھا ہے. انہوں نے بتوں کو اپنا خدا مان رکھا ہے, کچھ نے سورج کو چاند مان رکھا ہے, اور کچھ نے گائے ماتا کو اپنا خدا مان رکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پوچھو ان سے, اگر یہ پوچھو ان سے کہ ان کے جن کو انہوں نے خدا مان رکھا ہے, انہوں نے کچھ پیدا بھی کیا ہے زمین میں, کیا پیدا کیا انہوں نے, اگر پیدا کیا ہے تو بے شک میرے پاس اس کی نشان کچھ لے کے آ جائیں, بتائیں کہ کیا انہوں نے پیدا کیا ہے. اور اگر کچھ انہوں نے پیدا کیا ہے تو اور وہ کوئی کتاب دی ہے قرآن کے مقابلے میں تو پیش کریں, لے کے آئیں. یا کوئی ان کے پاس کوئی کتاب ایسی ہے جو کہتی ہے کہ وہ معبود ہیں, انہوں نے کوئی تحلیق کی ہے, تو وہ کتاب پیش کی جائے, بتایا جائے کیا ان کے بعد نشانی ہے. اگر وہ سچے ہیں, اگر وہ سچ بول رہے ہیں آپ سے, یا پھر ان کا دعویٰ سچا ہے, تو کچھ نشانی لے کر آئیں, کوئی گواہی لے کے آئیں کہ وہ کہاں سے انفارمیشن لے کے آ رہے ہیں کہ خدا کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے. اور فرماتے ہیں, اور اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کے سوا اس کو پکارتا ہے اور جو اسے جواب نہ دے. کہ کون بڑا گمراہ ہے, مطلب کون ان سے بڑے ظالم گمراہ کون ہوں گے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنا بیٹھے ہیں, جبکہ وہ ان کو نہ بات سن سکتے ہیں نہ ان کو جواب دے سکتے ہیں. اور قیامت کے دن یہ جن کو پکار رہے ہیں, جن کو معبود بنا رکھے ہیں, یہ بھی ان سے غافل ہو جائیں گے. مطلب ہے کہ جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے, اس چاند کو یا سورج کو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا رکھا ہے, خدا مان رکھا ہے, وہ بھی بے خبر ہو جائیں گے. وہ بھی کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے کبھی نہیں بولا کہ ہماری بات کی جائے. تو یہ سراسر یہ گمراہی میں ہی انہوں نے سب کچھ کیا ہے. اور جب لوگ میدان حشر میں جمع کیے جائیں گے وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت سے منکر ہوں گے, یعنی کہ جن کو یہ معبود بنا بیٹھے ہیں وہ بھی ان کے دشمن بنے بیٹھے ہوں گے, اور کہیں گے کہ ہم نے ان کو کبھی اپنا نہیں بولا تھا کہ ہمیں معبود بناؤ, ہمیں معبود بنا کے خدا کا درجہ دیا, ہمیں بھی گمراہ کیا, یہ خود بھی گمراہ ہوئے, اور وہ بھی ان سے دشمنی کا اظہار کریں گے. اور جب ان پر ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں جنہوں نے انکار کیا حق کا جب وہ ان کے پاس آ گیا کہ یہ کھلا جادو ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان لوگوں کو پڑھ کے بتائیں, جب وہی آپ پر آئی اور آپ نے اسلام کی تبلیغ کی, ان لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنایا, جو آیتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں بہت پاورفل آیتیں ہیں, جب انسان سنتا ہے تو ہل جاتا ہے, تو وہ
جب ان کے دل اس پر نرم ہونا شروع ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ قرآن یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ پڑھنے والا جو ہے یہ جادو ہے، سحر ہے، یعنی کہ جادو کی وجہ سے ہمیں اس کی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے. یا کیا وہ کہتے ہیں کہ یا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کا الزام دیتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ یا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے گڑھ لیا ہے، یعنی کہ خود سے کتاب بنا لی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں تو تم مجھے اللہ سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے. تو کہتے ہیں کہ مجھے اللہ سے تم کوئی نہیں بچا سکتے، اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہی ہوگا، وہ خوب جانتا ہے جو تم اس کے بارے میں باتیں بناتے ہو، اور اس کا گواہ کافی ہے میرے درمیان، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارے اور میرے درمیان گواہ ہوں گے جو تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو کہ میں نے خود یہ گھڑ لی ہے، یہ خود سے بنا کے لے کر آیا ہوں، یہ اللہ کی وحی نہیں ہے. تو یہ قرآن جو ہے یہ خود ہی گواہی دے گا آخرت کے دن کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے، اور بے شک اللہ کی ذات ہی ہے جو رحم کرنے والی ہے. فرماتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے کہتے ہیں آپ فرما دیں انہیں نہیں ہوں میں، آپ فرما دیں میں رسولوں میں نیا نہیں ہوں، یعنی کہ مجھ سے پہلے بھی رسول آ چکے ہیں. میں ایسی بات نہیں ہے کہ میں فرسٹ ٹائم اللہ تعالیٰ کا کوئی پیغمبر لے کر نبی آیا ہوں، مجھ سے پہلے بھی رسول آ چکے ہیں اور وہ دنیا کو پیغام اللہ کا دے چکے ہیں. اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، میں صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی کی جاتی ہے، اور میں صرف صاف ڈرانے والا ہوں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ میں نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور بیسیکلی میں تو اللہ کی بتائی ہوئی وہی تم پر بیان کر رہا ہوں، اور جو اللہ کی جو آیتیں ہیں وہ کھول تمہیں بتا رہا ہوں، اور جو نہیں مانے گا تو اس کو میں ڈرا بھی رہا ہوں. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو نہیں مانے گا اس کے لیے اوبیسلی آخرت کا عذاب ہے، اور وہ عذاب جہنم ہے. فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں بھلا تم دیکھو تو اگر یہ قرآن اللہ کے پاس سے ہے اور تم نے اس کا انکار کیا اور گواہی دی، ایک گواہ نے بنی اسرائیل میں سے ایسی کتاب پر اور وہ ایمان لے آیا، اور تم نے تکبر کیا بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالموں کو. فرما رہے ہیں کہ جس نے اس قرآن کی پیروی کر لی اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیں گے، اور جس نے تکبر کیا اللہ تعالیٰ اسے گمراہی میں رکھیں گے. اور ویسا ہی پہلے بنی اسرائیل میں ہو چکا ہے، جب ان پر حضرت موسیٰ کی طرف سے وحی آئی تو جنہوں نے مان لیا اور تکبر نہیں کیا وہ ہدایت میں آ گئے، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ عذاب میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے آ گئے، اور بے شک وہی ظالموں میں سے تھے. یعنی کہ انہوں نے اپنے اوپر بھی ظلم کیا، دنیا میں بھی وہ عذاب میں مبتلا ہوئے، اور آخرت میں بڑا عذاب ان کا منتقل ہوگا، اور ان کے جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن
أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. आयत नंबर 10 से लेकर 20 तक हमने सुनी. आइए इसको देखते हैं अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं. इसमें हम पढ़ रहे हैं 26वें पारे का सूरतुल अहकाफ. तो 10वीं आयत से आगे लेते हैं. क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला. अल्लाह कह रहे हैं और काफिरों ने मोमिनों के बारे में कहा अगर ये बेहतर होता तो वो इसकी तरफ हम पर पहल ना करते और जब इन्होंने इसकी हिदायत ना पाई तो अब कहेंगे ये पुराना झूठ है. यानी काफिरों ने आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को बाद जुटलाया और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये जो है ये कुरान आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से गढ़ लिया है और आप जादू हैं नौज़ुबिल्लाह. और आप पर इल्ज़ाम लगाया और कहा कि अगर ये चीज़ बेहतर होती तो पहले भी लोग ईमान ले आते. हम ईमान क्यों लेके आए ना पहले लोग ईमान लेकर आए ना हम इसको मानेंगे. और इससे पहले मूसा को भी तौरात दी गई थी और जिसमें अल्लाह ताला की रहनुमाई थी, रहमत थी और तस्दीक करने वाली थी अरबी ज़बान में. और ये कुरान जो कि अरबी ज़बान में है ताकि ज़ालिम से डरे. और मूसा को तो और ज़बान में थी उनकी लैंग्वेज, लेकिन कुरान अल्लाह ताला ने अरबी में दी क्योंकि अरबों पर नाज़िल किया था ताकि वो आराम से समझ सकें और उसको मान सकें. लेकिन उन्होंने तब भी अपने पर जुल्म किया, ना मानकर जुल्म किया. अल्लाह कह रहे हैं खुशखबरी दे दो नेककारों को जिन्होंने इस पर ईमान लिया है. जो मान गए उनको खुशखबरी दे दो, यानी कि उनके लिए जन्नतें हैं जो हमेशा रहेंगे उसमें और हमेशा रहेंगे उसी के अंदर. आगे फरमाते हैं और बेशक जिन लोगों ने कहा हमारा रब अल्लाह है फिर वो इस पर कायम रहे तो कोई खौफ नहीं
ان پر اور نہ غمگین ہوں گے. مطلب کہ قیامت والے دن جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اقرار کر لیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اللہ کی اطاعت کی، یعنی کہ مسلمان ہو گئے، اور جب مسلمان ہو گئے تو اللہ کی اطاعت کی، تو نہ ان پر قیامت والے دن کو خوف ہوگا نہ غم ہوگا. خوف اور غم کا بنیادی فرق دراصل قرآن بار بار کہتا ہے کہ نہ انہیں کچھ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. اس کا بنیادی سا فارمولا ہے، آپ سمجھ لیں کہ خوف اور غم میں فرق کیا ہے. خوف یہ ہوتا ہے کہ جو آپ جب کسی چیز میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کیا بنے گا آگے اور کیا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا پیش آئے گا، تو اس کا خوف ہوگا کہ ہم کس پرابلم میں چلے جائیں گے، تو وہ چیز خوف ہوگی. اور غم کیا ہوگا کہ ہم پہلے کیا کرتے رہے ہیں، کاش کہ ہم اچھا کام کر لیتے تو پیچھے جا کے انسان اپنی کوشچن نہیں کر سکتے، اس کا غم ہوگا. تو اس دن نہ انہیں کچھ خوف ہوگا، یعنی کہ وہ اطمینان میں ہوں گے کہ ہم جو ہیں جہنم سے بچ جائیں گے، اور نہ انہیں کچھ غم ہوگا کہ ہم دنیا میں بھٹکے ہوئے رہے. ہم نے ان کو اطمینان ہوگا کہ دنیا میں جو کام کیا اس کا آج ہمیں اجر ملے گا. تو نہ ان کو قیامت کے دن کچھ خوف ہوگا نہ غم ہوں گے، یعنی کہ اطمینان میں ہوں گے. فرماتے ہیں یہی لوگ اہل جنت ہمیشہ رہیں گے، اس میں جزا اس کی جو وہ عمل کرتے رہے ہیں. یعنی کہ یہی لوگ جن کو نہ کچھ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، دنیا میں انہوں نے اللہ کی اطاعت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، کفر سے بچے، تو یہی لوگ جنت کے وارث ہوں گے، جنتوں میں جائیں گے. اور یہی ان کی جزا ہے نیک کاموں کرنے کی، اور وہ اس میں ہمیشہ سے رہیں گے. یعنی کہ جنت میں کوئی موت نہیں آئے گی. جب جنت میں انسان چلا جائے گا تو نہ وہ بوڑھا ہوگا، نہ اس کو بیماری آئے گی، نہ ہی کوئی موت آئے گی. وہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے. آج تصور کرنا مشکل ہے کیونکہ ہمیشہ رہنے والی چیز دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، لیکن جنت میں انسان ہمیشہ رہے گا. تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. پچھلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری اطاعت کرو گے تو جنت تمہارا اجر ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن اخلاق کا حکم بھی دیا ہے. اور اس کی ماں کیوں دیا ہے؟ کیونکہ اس کی ماں اسے تکلیف کے ساتھ پیٹ میں اٹھائے رہی، اور اس نے اس کو جانا تکلیف کے ساتھ، اور اس کا حمل، اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینے، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا اپنی جوانی کو اور ہوا 40 سال کا، تو اس نے عرض کی اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر انعام فرمائی اور میرے ماں باپ پر، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح کر دے، نیک کر دے. بے شک میں تیری طرف اور لوٹ کر آیا ہوں، اور بے شک میں مسلمان ہوں، تیرا ہی فرمان بردار ہوں. اللہ فرما رہے ہیں کہ اور وہ لوگ اور ہم نے ان کو بولا مسلمانوں کو کہ والدین کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ، کیونکہ تمہاری ماں نے تمہیں پیٹ میں رکھا ہے 9 ماہ، اس کے بعد تمہیں تکلیف سے جنم دیا ہے، اور پھر تمہیں 30 ماہ تک دودھ پلایا ہے، چھاتی سے لگا کر دودھ پلایا ہے، بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں. اور جب تم پہنچو اپنی بڑی عمر کو، اور جب اب 40 سال تک پہنچ جاؤ، تو پھر ان کے لیے دعا کرو، اور دعا کرو ان کے کہ اے اللہ ان پر بھی تو ایسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا تھا. اور اللہ کہہ رہے ہیں 40 سال تک پہنچنے تک تم پر لازم ہے، بالکل لازم ہے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کر لو. یعنی کہ تم رجوع کر لو جو تم نے بچپن میں، جوانی میں جو تم سے انجام ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو درگزر بھی کر دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کا دستور بتا رہا تھا اپنا کہ 40 سال کے بعد جو ہے تم میچورٹی میں آ چکے ہو، اس کے بعد تمہارا حساب کتاب سنگین ہو سکتا ہے. تب تک تم اپنی کریکشن کر لو، اللہ تعالیٰ کے رجوع کر لو، اور اللہ کو بولو کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، یعنی کہ میں آپ کی طرف لوٹ آیا ہوں، میں آپ کی اطاعت میں آ چکا ہوں. خدا کہتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے بہترین عمل اور یہی لوگ وہ جو ہم قبول کرتے ہیں ان سے بہترین عمل اور جو انہوں نے کیے، اور ہم درگزر کر دیں گے، ان کی برائیوں سے درگزر کر دیں گے. مطلب کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرتے رہیں گے اور اہل جنت میں ہوں گے. یہ لوگ جو 40 سال تک پہنچنے تک یہ سب باتیں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں کہ مسلمان ہیں، اللہ کی اطاعت کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے، اس قرآن کو حق مان کر مانیں گے، والدین سے حسن سلوک کریں گے، ہم ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف فرما دیں گے اور ان کو درگزر کر دیں گے اور ان کو جنت انعام میں دیں گے. اور اللہ کہتے ہیں سچا وعدہ یہ اہل جنت میں ہوں گے. سچا وعدہ ہے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق سچا ہے. سچا ہے مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان سے وعدہ کیا ہے وہ یقیناً ہو کے رہے گا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بس صرف ایک وعدہ کر رہے ہیں اور بعد میں کیا ہوگا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی یقین دہانی دلا رہے ہیں کہ جو وعدہ ان سے کیا جا رہا ہے بالکل ایسے ہی ہوگا، ان کو جنت انعام میں ضرور ملے گی.
اور جس نے اپنے ماں باپ کے لیے کہا تم پر اف، کیا تم مجھے یہ خبر دیتے ہو کہ میں روز حشر نکالا جاؤں گا، حالانکہ بہت سے گروہ گزر چکے ہیں مجھ سے پہلے، اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے تھے اور اسے کہتے تھے تیرا برا ہو تو ایمان لے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانی ہے، مطلب کہ جس نے والدین کا احترام نہیں کیا، اپنے مسلمان والدین کا احترام نہیں کیا، ان کی اطاعت نہیں کی، اور ان کی اطاعت کے بعد اللہ پر ایمان نہیں لایا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جھٹلایا، تو ان کو بتا دو کہ ان کا اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وہ یہ کہتے رہیں کہ یہ لوگ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ہم کیوں اللہ کی اطاعت کریں، پہلے بھی ایسے ہو چکا ہے، انہوں نے کفر کیا۔ تو کہتے ہیں جنہوں نے ایسا کفر کیا، والدین کی نافرمانی کی، میری نافرمانی کی، تو یہی لوگ ہیں جن پر عذاب ثابت ہو گئی ہے، مطلب یہی ہے، اور یہی ہے جو کہ ان پر عذاب ڈیفینیٹلی آئے گا، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے امتوں میں، اور یہ پہلے گزر چکا ہے، پہلے قوموں پر بھی، پہلے قوم کے لوگوں میں بھی، جنہوں نے ان باتوں کو جھٹلایا اور ان کو مذاق میں اڑا دیا اور کہا کہ یہ اساطیر الاولین ہے، یعنی کہ یہ پہلے لوگوں کے قصے ہیں، کہانیاں ہیں اور دوبارہ ہمیں سنائی جا رہی ہیں۔ تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کا عذاب جو ہے وہ حق ہو چکا ہے، ان پر عذاب آگے رہے گا اور وہ جہنم میں جائیں گے، اور وہ اکٹھے کیے جائیں گے جہنم میں، جنوں میں سے، انسانوں میں سے، کیونکہ جن اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ تم یہ راستہ چوز کرو اچھا یا برا راستہ چوز کرو۔ اللہ تعالیٰ کی وحی پر آ چکی ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت ان پر بتا دی ہے، وحی آ چکی ہے، قرآن سے واقف ہو چکے ہیں۔ اب وہ اگر عمل برے کریں گے تو ان کا ٹھکانہ ڈیفینیٹلی جہنم ہے، اور وہ خسارے والے ہیں، یعنی کہ وہ نقصان میں وہی لوگ ہوں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں اس کے مطابق جو انہوں نے کیا، تاکہ ان کے عمل کے مطابق پورا دیا جائے، یعنی کہ قیامت والے دن اور جنت میں بھی مختلف لوگوں کے مختلف درجات ہوں گے، جن کے عمل زیادہ اچھے ہیں ان کے لیے اجر بڑا ہے، جن کے اجر کم اچھے ہیں ان کے لیے اجر کم ہے، اور جن کی برائی زیادہ ہے ان کے لیے زیادہ دردناک عذاب ہے۔ اور فرماتے ہیں اور جس دن لائے جائیں گے کافر آگ کے سامنے، ان سے کہا جائے گا تم اپنی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں حاصل کر چکے ہو، ان کا فائدہ بھی اٹھا چکے ہو، بس آج تمہیں رسوائی کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا، اس لیے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور اس لیے کہ تم نافرمان تھے۔ کافروں سے کہا جائے گا کہ آج تمہارے لیے عذاب کا دن ہے، کیونکہ تمہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ تمہارے کفر کے باوجود تمہیں رزق دیتے رہے، تمہیں اولاد دی، تمہیں دنیا کا سامان دیا، اس کے باوجود تم نے کفر کیا۔ اور تم نے کفر کیوں کیا؟ کیونکہ تم نے تکبر کیا، کیونکہ اکثر انسان تکبر کی وجہ سے کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا یعنی کہ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ انسان ذلیل ہوتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اللہ کو بڑا مانتا ہے، اپنے آپ کو حقیر مانتا ہے، اور جو یہ نہیں کرتا تو اللہ کہنے کہ اس نے تکبر کیا، یعنی کہ اللہ کے سامنے نہیں جھکا، سر نہیں جھکایا، اللہ کی پاور کو نہیں مانا اور اللہ کی اطاعت نہیں کی، تو گویا کہ تم نے تکبر کیا بغیر کسی وجہ کے، اور تم نے نافرمانی کی، اس کا عذاب جو ہے تمہارے لیے جہنم کی آگ ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إن
إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم इसके साथ ही 30 आयतें पूरी हुई हैं और हम देखते हैं अब कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं इसमें। आयत नंबर 20 से 30 सुनी है सूरत अल-अहकाफ की और काफ़ी सारी चीज़ें तो रिपीट हो रही हैं कि कुरान का दस्तूर अल्लाह ताला एक ही चीज़ को बार बार फरमाते हैं ताकि लोग समझ जाएं। तो अल्लाह ताला की खास रहमत है हम पर, ये अल्लाह ताला बार बार एक ही बात मुख्तलिफ मिसालें दे के समझाते हैं कि गुमराह लोग कि हम जो लोग हैं ये समझ पाएँ। और अल्लाह ताला की ये हिकमत है कि अल्लाह ताला सुकून से पेशेंस से बार बार एक ही चीज़ मुख्तलिफ अंदाज से बताते हैं, पिछली कौमों को किसे बताते हैं। तो इन आयतों में अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह ताला कौम आद की बात कर रहे हैं कि उसके भाई जो रसूल वहाँ भेजे गए थे तो कैसे उन्होंने अपनी कौम को डराया, बताया कि अल्लाह की बात करो, लेकिन उन्होंने जुटलाया और कैसे उन पर अज़ाब आया। और उन्होंने एंड में जब नहीं मानी आद अलैहिस्सलाम की बात तो उन्होंने चैलेंज किया उनको कि अगर तुम सच्चे हो तो अज़ाब ले आओ। तो गोया तो फिर उन्होंने अल्लाह ताला से उनके लिए अज़ाब की दुआ की, क्योंकि जब मामले ख़त्म हो गए, अज़ाब का चैलेंज उन्होंने मान लिया। तो अल्लाह ताला के साथ जब अज़ाब आया तो कैसे अल्लाह ताला ने अज़ाब भेजा। तो अज़ाब उन पर जब आया तो देखा कि बादल एक आ रहा है, वो समझे कि शायद ये बादल बारिश लेके आएगा और खुशियाँ लेके आएगा, क्योंकि बारिश की शद ज़रूरत थी। तो लेकिन उस बारिश के अंदर आंधी थी, तूफ़ान था, जिससे सब कुछ तहस नहस हो गया और पूरी कौम अज़ाब आ गया, वो तहस नहस कर दी गई।
اور ہر شے کو اپنے رب کے حکم سے بس ان کا یہ حال ہوا کہ ان کے مکانوں کے سوا کچھ نہ دکھائی دیتا تھا، مطلب کہ سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، مکانوں کے علاوہ جو پکے مکان تھے وہی بچے۔ اسی طرح اللہ کہتے ہیں اس طرح ہم مجرم لوگوں کا بدلہ دیا کرتے ہیں کہ مجرموں سے کیسے اللہ تعالیٰ بدلہ لیتے ہیں اپنا عذاب بھیج کر۔ اور ہم نے انہیں ان باتوں سے قدرت دی تھی کہ وہ تمہیں اس سے قدرت نہیں، اور ہم نے ان کو دیے کان اور آنکھیں اور دل، تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے دل ان کے کچھ کام نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کان دیے، آنکھیں دی۔ اللہ بار بار کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں کان دی ہیں، آنکھیں دی ہیں، دل دیے ہیں، تاکہ تم کان سے سن سکو، علم کی بات سنو، دل سے مان سکو، آنکھوں سے دیکھ سکو، تاکہ تم علم حاصل کر سکو، جو اللہ کی باتیں ہیں ان کو سن سکو، مان سکو۔ لیکن انہوں نے اس کا استعمال نہیں کیا اور جھٹلایا اور کفر کیا، تو پھر جب ایسا سب کچھ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گھیر لیا، اور ان سب چیزوں سے نہ کہ وہ اللہ کی باتوں کو مانتے، ایمان لے کے آتے، یہاں تک کہ وہ مذاق اڑاتے رہے، نبیوں کا مذاق اڑایا، ہنسی میں ٹالا، تو اللہ نے پھر ان پر عذاب بھیجا۔ اللہ فرماتے ہیں تحقیق ہم نے ہلاک کر دی تمہارے ارد گرد کی بستیاں، اور ہم نے بار بار اپنی نشانیاں دکھائیں تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ حالی اس قوم پر عذاب نے دیا، اللہ تعالیٰ نے قوم سمود پر عذاب بھیجا، قوم لوط پر عذاب بھیجا، ہاتھ پر بھیجا، تو سب قوموں پر اللہ تعالیٰ سب قوموں کا ذکر بار بار قرآن میں کرتے ہیں۔ ایسا کہتے ہیں حالی یہ ہاتھ کی قوم نہیں، باقی قوموں پر بھی عذاب آیا، اور جب انہوں نے انکار کیا تو ہم نے طرح طرح کے ان کو عذاب ان پر بھیجے۔ پھر انہوں نے کیوں نہ ان کی مدد کی جن کو انہوں نے بنا لیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن کو انہوں نے اللہ کا معبود بنا لیا تھا، اپنے بتوں کو معبود بنایا تھا، اپنے بڑوں کو معبود بنایا تھا، کیوں نہ انہوں نے مدد کی جب عذاب ان پر آیا؟ تو وہ کہاں تھے؟ کیوں نہ وہ اللہ کی ان کی مدد کر پائے، بلکہ وہ غائب ہو گئے، یعنی کہ وہ اس قابل ہی نہیں تھے کہ مدد کرتے۔ تو وہ اوبیسلی یہ لوگ کفر میں ان کو بڑا مانتے تھے، اور وہ کوئی ان کے کام نہ آ سکا، اور یہ الزام تھا جو یہ اللہ تعالیٰ پر گڑتے تھے کہ ہم اللہ کے علاوہ ہمارے معبود یہ ہیں، یہ زیادہ پاورفل ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ان کو، پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ جن کو انہوں نے خدا بنا رکھا تھا کیوں نہ ان کی مدد کو آئے۔ اور جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی ایک جماعت پھیر لائے، وہ قرآن سنتے تھے، پس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے ایک دوسرے کہا چپ رہو۔ پھر جب پڑھا ان پر قرآن تو اپنی قوم کو لوٹے ڈر سناتے ہوئے۔ جہاں ذکر کر رہے ہیں قرآنوں کی جنوں کی ایک جماعت جو کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن سننے کے طور پر حاضر ہوئے، اور انہوں نے قرآن سنا اور جا کے سمجھا اس کو، اپنی قوم کی طرف لوٹے اور بتایا کہ ہم نے وہ قرآن سنا ہے جو کہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، اور اپنی قوم کو ڈرایا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ انہوں نے خاموشی سے قرآن سنا، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اصول بتا رہے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو اس کو۔ تو جنہوں نے سنا اور اپنی قوم کو جا کے بتایا، انہوں نے کہا اپنی قوم کو، ہماری قوم ہم نے ایک کتاب سنی جو نازل کی گئی ہے موسیٰ کے بعد اپنے اس سے پہلے کی تصدیق کرنے والی اور رہنمائی کرنے والی، حق کی طرف اور راہ بتاتی ہے۔ یعنی کہ موسیٰ کے بعد ہم نے یہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بارے میں بات کر رہی ہے، پچھلے نبیوں کے بارے میں بات کر رہی ہے، اور حق کی طرف حق کا راستہ دکھاتی ہے۔